بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قاسم علی شاہ کی کتاب بڑی منزل کا مسافر سے ایک اقتباس۔ ٹائٹل ہے آپ کیوں زندہ ہیں۔ سارے کام ہی ٹھیک ہیں، مگر کاموں کے درمیان ایک ایسی نیت ہے جس سے سب چیزیں جڑتی ہیں۔ وہ نیت یہ ہے کہ میرے مالک جی رہا ہوں تو تیرے لیے جی رہا ہوں، دکان ہے تو تیرے لیے ہے، بچے ہیں تو تیرا حکم ہے تو پال رہا ہوں، پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ تجھے علم والا مسلمان پسند ہے، کاروبار اس لیے چلا رہا ہوں کہ تو نے کہا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، جذبہ اس لیے ہے کہ تیری نظر میں سب سے پہلے وہ آتا ہے جو تڑپتا ہے، جو روتا ہے۔ اگر آپ کے ہر کام کے پیچھے نیت مالک ہے تو ہر کام کی سمت ایک ہوگی، پھر سونا بھی عبادت ہوگا، پہننا بھی عبادت ہوگا، چلنا بھی عبادت ہوگا، کھانا بھی عبادت ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ نوکری لگی ہوئی ہے، پیسے تو آنے ہی آنے ہیں۔ یقین کیجئے کہ جذبے سے کام کر کے دیکھیں، پیسہ پیچھے پیچھے آئے گا۔ آپ ڈبہ نہ بنیں، انجن بنیں۔ آپ ڈبہ نہ بنیں، انجن بنیں۔ ڈبے کی نشانی یہ ہے کہ وہ محتاج ہے، ڈبے کی نشانی یہ ہے کہ وہ محتاج ہے، انجن محتاج نہیں ہوتا۔ قدرت نے انسان کو جو سب سے بڑی آگ دی ہے، آپ جذبے کو انجن بنائیں۔ شہرت کا ڈبہ، عزت کا ڈبہ، پیسے کا ڈبہ، آسانیوں کا ڈبہ، لوگوں سے میل جول کا ڈبہ، یہ خود بخود آپ کے پیچھے چلتے آئیں گے۔ صرف ایک خوبی کو ہی اگر پکڑ لیا جائے تو وہ بہت بڑا نتیجہ دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اخلاق والے کی زندگی میں نہ مواقع کم ہوتے ہیں، نہ لوگ کم ہوتے ہیں، ہر فرد اس کے لیے خوش بختی بن جاتا ہے، ہر حادثہ اس کے لیے خوش قسمتی بن جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اخلاق ہے تو پھر دنیا آپ کے سامنے سرنگوں ہوگی۔ اچھے خواب پالیں۔ جب دینا اللہ تعالیٰ نے ہے تو پھر مانگنے میں شرم کس بات کی۔ اگر رینگ رینگ کر ہی زندگی گزارنی ہے تو پھر زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ ہم اپنے عقل و شعور کو اس قابل بنائیں کہ ہم ذمہ داریاں اٹھا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بچے جن پر ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں وہ جلد سمجھدار ہو جاتے ہیں، بنسبت ان کے جو بیٹھے رہتے ہیں، جو انتظار کرتے رہتے ہیں، جو گرم ہوا سے بچنا چاہتے ہیں۔ زندگی میں یہ ضرور کیجئے کہ اپنی زندگی کے مقصد کے متعلق لائن لگائیں، جو چیزیں اس سے جڑتی ہیں وہ کرتے جائیں، اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو نہیں جڑتی۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو آپ کے کام کی رفتار تیز ہو جائے گی۔ لوگوں کی رفتار اسی وجہ سے تیز نہیں ہوتی کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ہم گھر سے بڑے کام کے لیے نکلتے ہیں اور محلے کی لڑائی دیکھ کر واپس آ جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو چیزیں ہم سے جڑی ہوئی ہیں ان کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ کسی نے دانشور سے کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے کہا ٹھہر جاؤ، پہلے مجھے ٹیسٹ کرواؤ کہ میں یہ بات سنوں یا نہ سنوں۔ دانشور نے پوچھا بات مجھ سے متعلق ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ دانشور نے پوچھا بات تجھ سے متعلق ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ دانشور نے کہا بات نہ تیرے فائدے کی ہے اور نہ میرے فائدے کی ہے، تو اس بات کا فائدہ کیا؟ ہم زندگی میں بے شمار چیزیں سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری سمت سے نہیں ملتی۔ ان کاموں کو کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ جو آدمی یہ طے کر لیتا ہے کہ میں نے سننا کیا ہے، دیکھنا کیا ہے، اس کے پاس اس بات کی گرفت بھی آ جاتی ہے کہ میں نے سوچنا کیا ہے۔ زندگی میں اپنی سمت پر کام کیجیے۔ اگر سمت پر کام نہیں کریں گے تو پھر دن گزریں گے، یہ ہفتوں میں بدلیں گے، یہ مہینوں میں بدلیں گے، یہ برسوں میں بدلیں گے، اور یہ برس زندگی میں بدلیں گے اور زندگی ختم ہو جائے گی۔ آپ کولو کے بیل کی طرح کہیں نہیں پہنچیں گے، حالانکہ آپ ساری زندگی سفر کرتے رہے ہوں گے۔ کتاب بڑی منزل کا مسافر سے ایک اقتباس۔